السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، آپ کی ساری فیملی بھی ٹھیک ہوگی، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوگا۔ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ شرجیل حاشر۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو ہمیشہ دنیا بھر کی جو جرائم کے حوالے سے سچی کہانیاں ہیں وہ سناتا ہوں۔ تو آج میں ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے تقریباً 20 سے زائد لوگوں کو صرف اس وجہ سے قتل کیا کہ وہ ان کے دماغ کو حاصل کر کے خود ذہین بننا چاہتا تھا، اور پھر 20 لوگوں کو قتل کیا، اس کے بعد وہ پکڑا گیا۔ تو یہ سب کہانی ہے کیا میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو یہ جو آج کی کہانی ہے اس کا تعلق انڈیا کے شہر الہ آباد سے ہے۔ کہانی سچی کہانی ہے، سچا واقعہ ہے۔ 18 دسمبر 2001 الہ آباد میں ایک سرد رات، اور سرد رات میں ایک مقامی صحافی نریندر سنگھ نام تھا ان کا، وہاں سے ایک لوکل پیپر نکلتا تھا آج، اس میں وہ کام کرتے تھے۔ تو کام کر رہے ہیں، رات بیت جاتی ہے، لیکن اگلے دن وہ اپنے گھر نہیں پہنچتے۔ تو گھر والے، کیونکہ اکثر صحافی لیٹ ہو جاتے ہیں کام کرتے ہوئے، تو گھر والوں نے بھی یہی سمجھا کہ شاید آج کام زیادہ ہوگا تو نہیں آئے۔ لیکن اگلی صبح بھی گزر جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے، جب اگلی رات آ جاتی ہے تو گھر والوں کو پھر تھوڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اگر وہ کہیں شہر سے باہر جاتے یا اتنا لمبا کام تھا تو ہمیں لازمی آگاہ کرتے۔ تو پولیس اسٹیشن میں گھر والے جاتے ہیں، رپورٹ لکھواتے ہیں، کیونکہ چھوٹے شہروں میں جو ہے صحافیوں کو کافی اہمیت دی جاتی ہے۔ تو پولیس والے پھر اگلی صبح تحقیق کا آغاز کرتے ہیں، پہلے دفتر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہاں سے تو وہ نکل گئے تھے۔ تو 2 دن اور گزر جاتے ہیں، جو صحافی ہیں نریندر سنگھ، ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو پولیس پر دباؤ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ ان کو تلاش کریں۔ اب تلاش کر رہے ہیں لیکن کہیں بھی پتہ نہیں چل رہا۔ تو پھر نریندر سنگھ کی CDR نکالی جاتی ہے، CDR کہتے ہیں کال ڈیٹیل ریکارڈ کو۔ تو وہ سارے نمبر چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سارے نمبر ان کے اپنے جاننے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ ایک نمبر تھا جس پر پولیس کو تھوڑا شک پڑتا ہے، تو لینڈ لائن نمبر ہوتا ہے۔ تو وہ لینڈ لائن نمبر کا جب ریکارڈ نکلواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ ایک قریبی گاؤں کا ہے، وہاں لگا ہوا ہے۔ تو پولیس وہاں پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پھر یہ جس گھر میں جو یہ نمبر چل رہا ہے وہ وہاں کی ایک مقامی سیاستدان کا ہے۔ تو پولیس کے گھر جاتی ہے، ان کا نام تھا، جو مقامی سیاستدان، خاتون سیاستدان شویتا ان کا نام تھا۔ تو وہاں پر جب پہنچتے ہیں، پوچھ تاچھ کرتے ہیں، تو وہ خاتون سیاستدان، مقامی سیاستدان کہتی ہیں کہ مجھے تو اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ تبھی ان کے شوہر وہاں آ جاتے ہیں، تو شوہر کہتے ہیں کہ ہاں میرے وہ دوست ہیں اور اکثر مجھے ان سے کال ہوتی رہتی ہے، تو کل بھی انہوں نے کال کی تھی، تو میں نے انہیں آنے کا کہا تھا لیکن وہ آئے نہیں۔ تو پولیس جو ہے مطمئن ہو کر واپس جاتی ہے، نئے سرے سے تلاش شروع کرتی ہے۔ تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 7-8 مہینوں میں کوئی 15 لوگ مسنگ ہے اسی ایریے میں، اسی مخصوص ایریے میں۔ تو پہلے تو کیونکہ وہ عام لوگ تھے، پولیس نے بھی کوئی خاص اہمیت نہیں دی ان کی تلاش کے حوالے سے،
تو اب کیونکہ ایک صحافی کا معاملہ تھا تو وہ سارا پھر ریکارڈ نکالتے ہیں، تو سب مسنگ پرسنز میں کوئی بھی ایسی مشترکہ کوئی بات نظر نہیں آتی کہ یہ سب ایک ہی وجہ سے غائب ہوں۔ ہاں ایک بات سامنے آتی ہے کہ یہ سب ذہین لوگ تھے، لیکن اس سے بھی پولیس کو کوئی مدد نہیں ملتی۔ تو پولیس کے حکام جو ہے ایس ایچ او پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ فوری اس کو تلاش کریں۔ اب پولیس کو کوئی سمجھ نہیں آتی تو پھر ایک جو اس کے انویسٹیگیشن آفیسر ہوتے ہیں وہ تھوڑا زیادہ دھیان پھر وہ دیتے ہیں اس کیس پر کہ چلو کیس وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے انہوں نے آخری کال کی تھی۔ تو دوبارہ وہیں پر پہنچتے ہیں، اس خاتون سیاستدان کی جو گھر ہے اس پر گہری نظر رکھی جاتی ہے، اور پولیس اپنے جو ہیں کارندے یا مخبر ان کے ذریعے ان کی ساری ڈیٹیل لیتی ہے کہ یہ کون ہے کیا ہے۔ تو پولیس کو ایک عجیب بات پتہ چلتی ہے کہ جو خاتون کے شوہر ہیں انہوں نے اپنی بیوی کا نام پھولن دیوی رکھا ہوا ہے، پیار سے پھولن دیوی کہتے ہیں۔ ان کے 2 بچے ہیں، بچوں کا نام ایک کا نام انہوں نے عدالت رکھا ہوا ہے اور ایک کا نام ضمانت۔ تو پولیس ان کے شوہر کو اٹھاتی ہے اور پولیس اسٹیشن لے آتی ہے، اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔ پہلے تو نہیں مانتے کچھ بتانے کے لیے، پھر وہ پولیس والوں کو کہتے ہیں کہ ہاں میں کچھ بتاؤں گا اگر آپ مجھے، میری 2 شرطیں ہیں کہ پہلی جو شرط ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو میں کچھ بتاؤں گا، آپ کی مدد کروں گا، تو آپ مجھے کچھ کہیں گے تو نہیں۔ تو پولیس تو پہلے ہی تیار ہے کہ کسی طرح کوئی خبر ملے، سو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اس کو ایک لالی پاپ ہی کہیں گے، وہ لالی پاپ دے دیتی کہ ہاں جی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ ہماری ہیلپ کریں۔ اب انویسٹیگیشن آفیسر اس کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ ہاں جی بتائیں کیا معاملہ ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، ابھی دوسری شرط بڑی عجیب سے بتاتا ہے کہ میں نے دال کھانی ہے۔ اور پولیس والے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاستدان ہے، اس کا یہ شوہر ہے اور یہ عجیب فرمائش کر رہا ہے۔ خیر اس کو دال لا کے دیتے ہیں، کٹورے میں دال رکھی جاتی ہے۔ وہ کہتا نہیں، مجھے پریشر کوکر میں پکا کے دیں اور وہ ساری کی ساری دال پتلی بنائیں اور وہ ساری دال میں خود پیوں گا۔ اب پولیس بیچاری پھنسی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اسے قاتل کا نام جاننا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے جی آپ دال، اس کو کوکر میں دال بنا کے دی جاتی ہے، وہ ساری دال پی جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اب وہ پولیس کو اپنے ساتھ لے کے وہاں پہنچتا ہے اپنے گاؤں، اور گاؤں جہاں اس کی رہائش تھی اس سے کافی دور ایک فارم ہاؤس تھا اس کا، وہاں پر لے جاتا ہے پولیس کو۔ اور وہاں جا کر وہ کہتے ہیں ہاں جی، پولیس والے پوچھتے ہیں کہ اب بتاؤ یہ کہاں ہے یہ قاتل اور یہ کیا معاملہ ہے۔ تو ان کو کہانی سناتا ہے کہ یہ جو فارم ہے یہ راجہ قلندر کا ہے۔ راجہ قلندر بہت زیادہ ذہین ہے، کمال کی ذہانت رکھتا ہے، اور وہ یہاں پر اس کا دربار لگتا ہے جس کا وہ جج بھی خود ہوتا ہے اور سزا بھی سناتا ہے اور پھر سزا بھی خود دیتا ہے۔ اب پولیس والے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا دماغ چل گیا ہے۔ تو پولیس کہتی ہے کہ نہیں، اچھا پولیس والے نا اس کہانی پہ کوئی یقین نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اچھا آپ ہمیں وہ جو صحافی ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کدھر ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا، کہتے ہیں آپ کو نا راجہ قلندر کی کہانی پہ بھی یقین آ جائے گا۔
وہیں پاس ایک بوری پڑی ہوتی ہے، بوری میں ہاتھ ڈالتا ہے، ہاتھ باہر آتا ہے تو پولیس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک سر ہوتا ہے۔ ابھی پولیس کی حیرت ختم ہی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ دوسرا ہاتھ ڈالتا ہے، تو جب ہاتھ باہر آتا ہے تو اس میں بھی ایک سر ہوتا ہے۔ یہ جو پہلے 15 لوگ غائب ہوئے تھے، ان میں ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، ایک مکینک تھا، ایک پروفیسر تھے، لیکن یہ سب اپنے شعبے میں بہت ذہین لوگ تھے۔ اب یہ جو پہلے 2 سر تھے، یہ ایک مکینک کا تھا، گاڑیوں کی اس کی ورکشاپ تھی، لیکن بہت ذہین تھا اس میں۔ اب ایک سر ہے، اب دوسرا تھا پروفیسر صاحب کا، وہ بھی اپنے اس میں کافی ذہین تھے۔ تو پولیس کہتی ہے کہ اب ماجرا کیا ہے، اب یہ 2 سر ہیں اور یہ بتا بھی کچھ نہیں رہا۔ تو پھر پولیس اسے پیار سے پوچھتی ہے کہ تم بتاؤ کہ باقی لوگ کدھر ہیں؟ تو وہ ان کو باہر لے کے آتا ہے، تو ایک درخت کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اب پولیس جب اس درخت کی طرف دیکھتی ہے تو پولیس کی اوپر کی سانس اوپر، نیچے کی نیچے، اس درخت کے اوپر کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھیں، 12-13 کھوپڑیاں، لیکن سب کو رنگ کیا ہوا تھا، اور وہ درخت پہ لٹکی ہوئی ہیں۔ پولیس اب اس کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ اب یہ راجہ قلندر، ہم تو اس کو لے کے آئے تھے، اب اس نے راجہ قلندر کی کہانی سنا دی ہے۔ پولیس اس کو دوبارہ پولیس اسٹیشن لے جاتی ہے، اس سے پوچھتی ہے راجہ قلندر کے بارے میں بتاؤ، راجہ قلندر کون ہے؟ تو وہ کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے۔ پولیس پھر اپنی روایتی سختی کرتی ہے تو وہ پھر ٹوٹ جاتا ہے اور سچ بولتا ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ راجہ قلندر میں خود ہی ہوں۔ تو اب پولیس اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کو راجہ قلندر بننے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اب یہ کہانی اب یہاں سے جو ہے وہ اب خود سناتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں شروع سے ہی نا ذرا کند ذہن تھا، کم عقل انسان تھا، تو مجھے ذہین بننے کا بہت شوق تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میں ذہین ہوں۔ تو سب سے پہلے مجھے اپنے علاقے میں یہ مکینک نظر آیا، تو اس کو میں نے اپنے فارم پر بلایا اور اس کی کھلایا پلایا، اور جب وہ اپنے دھیان میں بیٹھا تھا تو میں نے اس کے سر میں کوئی چیز ماری اور اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا۔ باڈی اس کی یا میں کھیت میں جو جتنے بھی قتل کرتا تھا، یا میں کھیت میں دفنا دیتا تھا، یا قریب سے ایک نہر گزرتی تھی اس میں پھینک دیتا تھا۔ اب سر، پولیس نے پوچھا کہ اب سر کو کاٹ کے رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ اب یہاں سے جو ہے نا کافی عجیب سی بات بتاتا ہے کہ سر کو میں کھولتا تھا، اس میں سے مغز نکالتا تھا اور مغز کا سوپ بناتا تھا، اور سوپ نکال کے میں اس کو رکھتا تھا، اور علل صبح نہار منہ میں وہ سوپ پیتا تھا تاکہ میں ذہین ہو سکوں۔ پھر اسی طرح اس نے دوسرے کو، تیسرے کو، اور تقریباً اس نے پولیس کی کسٹڈی میں 30 لوگوں کے قتل کا اعتراف کیا اور کہا کہ میں نے ان سب کو قتل کیا، ان کے سر میں سے مغز نکالتا تھا اور پھر ان کا جوس سوپ پیتا تھا تاکہ میں ان کی طرح ذہین ہو سکوں۔ یہ ایک عجیب سی اس کی نفسیات تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی پاگل تھا، یہ بالکل ٹھیک تھا وہاں کی، یعنی کہ مطلب ہے کہ اسلحہ فیکٹری میں یہ بطور ڈرائیور کام کر رہا تھا اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ تو پھر پولیس اس سے مطلب ہے کہ اعتراف کرتی ہے، مطلب کروا لیتی ہے۔ اعتراف کرنے کے بعد اب یہ خود کو مطلب ہے کہ
یہی سمجھتا ہے کہ میں ایک راجا ہوں اور میں سب سے زیادہ ذہین ہوں، اور اسے جو ذہین لوگ تھے وہ پسند نہیں تھے، ان سے جیلسی فیل ہوتی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ خود کو ذہین بنانے کے لیے لوگوں کو بلا وجہ، مطلب جتنے بھی ذہین لوگ تھے ان کو بلا وجہ قتل کرتا رہا، ان کے سر میں سے مغز نکال کے ان کا سوپ پیتا رہا۔ اس قسم کا جنونی قاتل تھا۔ پولیس اس کو عدالت میں پیش کرتی ہے اور پھر عدالت اسے 2012 میں عمر قید کی سزا سناتی ہے۔ تو ابھی بھی یہ جیل میں ہے، حالانکہ 12 قتل تھے۔ یہاں پر عدالت نے میرے خیال سے کوئی ایک بندہ اعتراف جرم کر چکا ہے تو اس کو سزائے موت دینی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ پاکستان اور انڈیا میں ایک جیسا ہی انصاف کا نظام ہے تو اس وجہ سے یہ بھی اب عمر قید کاٹ رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ شروع میں بھی آپ نے اس قاتل کی تصویر دیکھی ہوگی، اب آخر میں بھی میں اس قاتل کی تصویر لگا دیتا ہوں، اور دعا کرتے رہیں کہ میں آپ کو یوں ہی کہانیاں سناتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ پر، آپ کی فیملی پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔